اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی کلاس جو ہے وہ صلاح سیریز کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور قرآن لینگویج پروگرام کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ کمبائنڈ کلاس ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ آج میں نے تھوڑا سا سینٹنس انالیسس کروانا تھا سورۃ الفاتحہ کا، اور صلاح سیریز کے اندر جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی الحمدللہ 4 آیات جو ہیں وہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں ود ایکسپلینیشن ود تفسیر۔ تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ ان تمام آیات کا جو گرامیٹیکل انالیسس ہے وہ بھی پتہ چلا جائے۔ اچھا، جو اسٹوڈنٹس ہیں صلاح سیریز کے، ہو سکتا ہے کہ ایز اے گرامر جب آپ اس چیز کو دیکھیں تو آپ کو وہ مشکل لگے، ایسا بھی نہیں ہے کہ لگے گا۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کو جتنا ایزی بنا سکتی ہوں میں اس کو اتنا ایزی بناؤں۔ بٹ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ گرامر کے کنسیپٹس ہیں، اور قرآن لینگویج پروگرام کے اسٹوڈنٹس کی ماشاءاللہ سے تقریباً 1.5 ایئرس کی جو جرنی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو جو کیو ایل پی کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ لیکچر نا، آپ پچھلے جتنے بھی آپ لوگوں کے کنسیپٹس رہے ہیں ان سب کا ایک ریکیپ ہونے والا ہے۔ اس میں فریگمنٹس بھی آ جائیں گے، اس میں آپ کے ورڈز بھی آ جائیں گے، اس میں آپ کا فعل بھی آ جائے گا، اور آپ کا اسم کا اسٹرکچر بھی آ جائے گا۔ اور اس کے بعد جب ہم سینٹنس انالیسس کریں گے تو جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا بھی کنسیپٹ آپ اس کے اندر سیکھیں گے۔ تو جو صلاح سیریز کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے جسٹ ٹرائی کرنا ہے کہ آپ اس لیکچر کا نا مزہ لیں، یعنی کہ گرامر سمجھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جیسے جیسے میں اسٹرکچر کر رہی ہوں ویسے ویسے آپ کو ہر ٹرم کی سمجھ آئے، ہر ٹرمینالوجی جو ہے وہ آپ کو ازبر ہو جائے، ایسی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جسٹ اس کا مزہ لینا ہے کہ جو گرامیٹیکل انالیسز آپ کو سورۃ الفاتحہ کے اندر نظر آئے گا، آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سورہ کو ایک پرفیکٹ اسٹرکچر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس کو سکھانا میرے لیے آسان فرمائے اور آپ سب لوگوں کے لیے سیکھنا آسان فرمائے۔ اچھا، تو سب سے پہلے میں نے سٹارٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ میں نے یہاں پر اس پی ڈی ایف کے اندر تمام ورڈ سورۃ الفاتحہ کے لکھ لیے ہیں۔ ورڈ کے نیچے تمام ورڈز ہوں گے، اور ٹائپ کے نیچے ہوگا ایچ از فار دا حرف، پی ایس از فار دا پاسٹ ٹینس، پی آر از فار دا پریزنٹ ٹینس، اسم کے لیے ہے، اور سی از فار دا کمانڈ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ان کلاسیکل عربک میں نے بتایا تھا کہ جو ورڈز ہیں ان کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ دیر آر 3 ٹائپس آف ورڈز: اسم، فعل اینڈ حرف ان عربک۔ ٹھیک ہے، اسم کس کو کہتے ہیں؟ دا نیم آف اے پرسن، پلیس، تھنگ، آئیڈیا، ایڈجیکٹیو، ایڈورب اینڈ اسپیشل مضاف۔ ان عربک اس کی جو ڈیفینیشن ہے اسم کی وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ اسم کا نام ہوگا کہ کسی بھی جگہ چیز کا نام ہے تو وہ اسم کہلائے گا۔ اس کے علاوہ جو ایڈجیکٹیوز ہیں، جو ایڈوربز ہیں، یہ آپ کے ان عربک اسم کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، ان انگلش یہ نہیں آتے۔ اور اس کے بعد اسپیشل مضاف، کچھ اسپیشل ورڈز ہوتے ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے ورڈ کو نا لازمی کہتے ہیں کہ جو اگر تم میرے بعد آ رہے ہو نا تو تم نے لازمی جر کا سٹیٹس لینا ہے۔ یعنی کہ جر کے سٹیٹس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، یہاں پر میں 3 ٹرمینالوجیز موسٹلی استعمال ہوں گی۔ ایک ہماری یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں رفع، اس کو کہتے ہیں نصب، اور اس کو کہتے ہیں جر۔ یعنی اردو میں یہ پیش ہے آپ کا، یہ زبر ہے، اور یہ زیر ہے۔ جب میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اسپیشل مضاف کچھ ایسے ورڈز ہیں جو کہ اپنے بعد میں آنے والے ورڈ کو کیا کہتے ہیں کہ تم نے لازمی زیر ہونا ہے میرے آگے، تم نے حالت جر کے اندر آنا ہے، تم نے جر کا سٹیٹس لینا ہے۔ تو جب بھی میں جر کا سٹیٹس کہوں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کس کی؟ زیر کی۔ جب میں نصب کی بات کروں تو زبر کی بات ہو رہی ہے، اور جب میں رفع کی بات کروں تو پیش کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں نے سمجھا دیے۔ تو اسپیشل مضاف وہ ورڈز ہوتے ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے ورڈ کو کہتے ہیں تمہیں تو میرے آگے زیر ہونا ہی پڑے گا، تو اس لیے پھر تم جو ہے نا وہ حالت زیر کے اندر آ جاؤ، یعنی حالت جر کے اندر۔ اور فعل ہوتا ہے اسٹک ان ٹائم۔ جتنے بھی ورڈز ہیں، کوئی بھی فعل ہوتا ہے نا تو وہ یا تو پاسٹ میں ہوگا، یا پریزنٹ میں ہوگا، یا فیوچر میں ہوگا، ایسا ہی ہے۔ تو پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، ان سارے ٹائم سلاٹس کے اندر جو ورک ہو رہا ہوتا ہے
تو اس ورک سے ریلیٹڈ جو ورڈز ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں فعل، یعنی اسٹک ان ٹائم، یہ وقت کی قید میں ہوتے ہیں، وقت کی قید کے بغیر یہ نہیں آ سکتے. اسم وقت کی قید کے اندر نہیں ہوتا. اس کی جو ایک ایزی اگزامپل ہے وہ کیا ہے کہ میرا نام کل بھی ذل حما تھا، آج بھی ذل حما ہے، کل بھی اور آنے والے وقت میں بھی ذل حما ہوگا. اس کے اور جب میں مر جاؤں گی تب بھی یہ ذل حما ہی ہوگا اگر کوئی مجھے یاد کرے گا تو. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے کوئی کام کیا ہے، لیٹس سی کہ میں نے لیٹس سپوز کہ میں نے اگر کلاس دی ہے آج، تو وہ میں نے آج کلاس دی ہے، وہ میں نے کل نہیں دی تھی، تو وہ آج کنسیڈر ہوگی. ٹھیک ہے، پریزنٹ کے اندر. اور اسی طرح کچھ حروف ہوتے ہیں ہمارے. حروف بیسیکلی یہ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے اون پر کوئی میننگ کنوے نہیں کر سکتے. جیسے کہ کا کی، اگر اردو میں بھی آپ کا کا اور کی ہو تو آپ کو میننگ سمجھ میں نہیں آتا. سیم از دا کیس ود دا عربک حروف. ٹھیک ہے. تو یہ ٹائپ کے اندر آپ کے یہ سارے کیسز آ جائیں گے. پاسٹ ٹینس آپ کا کیا ہوگا کہ ماضی میں جو کام ہوا ہے، پریزنٹ ٹینس جو پریزنٹ کے اندر ہوا ہے، اور کمانڈ. سی از فار دا کمانڈ. کمانڈ کا کیا مطلب ہے؟ حکم دینا، جہاں کئی بار حکم دیا جاتا ہے. اینڈ دین دا پروسیس. پروسیس کیا ہے؟ پروسیس از دا پروسیس آف گرامیٹیکل انالیسس، کہ اس کے اندر ہم اسٹرکچر کو تھوڑا سا کھولیں گے اور کھول کے ہم دیکھیں گے کہ کہاں پر کون سا ورڈ کیسے آ رہا ہے. اچھا، سٹارٹنگ میں نے کی ہے سورۃ الفاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت سے. جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ قرآن کے اندر ایز اے آیا بھی موجود ہے اور ہر سورہ سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے سورۃ توبہ کے علاوہ. تو اب بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کنسیڈر کیوں کیا ہے میں نے آیت کے طور پر پہلے. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یا تو اس کا سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے یا پھر الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے. کچھ جو ہے وہ یہ اوپینین کو مانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹنگ ہے، اور کچھ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین سے سٹارٹنگ ہے. تو دونوں رائے کا جو ہے وہ ہم احترام کریں گے. باقی اگر ہم اپنے انالیسس کی بات کریں تو جو حدیث قدسی ہے جس کو ہم پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اس حدیث قدسی کے اندر جب ابتدا ہوتی ہے تو جو کنورسیشن سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہاں پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ملتی، ہمیں وہاں پر الحمدللہ رب العالمین کی آیا ملتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک کلو ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہی ہے. لیکن ہم دوسرے اوپینین کو بالکل غلط کنسیڈر نہیں کریں گے کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے پاس بھی اپنی دلیل جو ہے وہ موجود ہوگی. تو اب ہم ورڈ لیتے ہیں بسم اللہ. اب بسم اللہ کے ورڈ کے اندر بی اینڈ سی اینڈ میم، یہ بیسیکلی جو آپ کا ورڈ ہے نا یہ ہے بی اینڈ پلس اسمی. یہ بی اور اسمی یہ دونوں ورڈ مل کے بناتے ہیں بسمی. لیکن اب یہاں پر ایسا ہے کہ جو اسمی ورڈ ہے اس کا جو الف ہے یہاں سے وہ ریموو ہو گیا، اور اس کے اوپر کافی ڈبیٹ ہے. اور کچھ اسکالرس کے اکارڈنگ جو اس کا ایک ریزن ہے، یہ ایک کمپلیکس اسٹڈی کے اندر آتا ہے لیکن میں جسٹ آپ کو اس کا ایک انٹروڈکشن دوں گی کہ اسم میں سے الف کو کیوں ریموو کیا گیا ہے. دیکھیں اسم کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ اسم از دا ورڈ فار دا ناؤن. جیسے کہ کوئی بھی چیز ہوگی، جگہ ہوگی یا انسان ہوگا، ٹھیک ہے، یا شہر ہوگا، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کا اسم جانتے ہیں، اس کا ناؤن جانتے ہیں، اس کا نام جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے. بسمی یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے کہ اس کے اندر سے الف اس لیے ریموو ہو گیا کہ جو ورڈ اللہ ہے لفظ الجلالہ، اس کی اتنی پاور تھی کہ اس اسم کو، یہ جو ایک ٹرم ہے ہمارے پاس اسم کے ورڈ کی کہ میرے نام کے لیے، آپ کے نام کے لیے یا باقی ساری چیزوں کے لیے تو لیا جا سکتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے نام کی، اللہ کے اسم کی، تو اس وقت اس ورڈ کی اتنی پاور ہے کہ اس پاور کی وجہ سے یہاں سے یہ الف ریموو ہو جاتا ہے. اور یہ کمبینیشن کیا ہے؟ با از دا حرف آف جر. اب میں یہاں پر یہ ساری چیزیں انالیسس کے اندر لکھتی چلی جاؤں گی. یہ پی ڈی ایف آپ لوگوں کو بعد میں مل جائے گا، لیکن اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ خود بھی یہ انالیسس کریں تو کافی اچھا ہوگا. با از حرف ٹھیک ہے، اور جو آپ کا اسمی ہے
یہ ہے آپ کا اسم، اور یہ جب دونوں ملتے ہیں تو یہ با جو تھا آپ کا یہ حرف جر تھا. یہاں پر میں حرف آف جر بھی منشن کر دیتی ہوں. حرف آف جر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں ان عربک لینگویج، با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، عن، علی، حتی، الی. تو ان حروف کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اسم آتا ہے نا، یہ اس کو زیر میں لے آتے ہیں، یہ اس کو اپنا وکٹم بنا دیتے ہیں، یعنی کہ حرف آف جر اینڈ دا وکٹم آف دا حرف آف جر. تو وکٹم آف دا حرف آف جر کیا ہوتا ہے، اس کو کیا چیز مل جاتی ہے، زیر مل جاتی ہے. تو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے جار مجرور کا فریگمنٹ ہے کیو ایل پی کے اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگوں کے لیے ریویژن ہے، اس کو اچھے طریقے سے لیجیے گا پورے لیکچر کو. با آپ کا حرف آف جر آ گیا، اس کے بعد جب اسمی کا پارٹ ساتھ میں ملا، آپ کا نیکسٹ ورڈ جو ہے حالت زیر کے اندر آ جائے گا، اور ان کے اندر لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ نہیں ہوتا، ان کے درمیان کوئی اور ورڈ نہیں آتا. تو یہ آپ کا بی اور اسمی کا ورڈ مل کے بسمی بناتے ہیں، اور یہاں پر جو فریگمنٹ ہے وہ ہے جار مجرور. اس کے بعد دیکھیں ورڈ اللہ. اب ورڈ اللہ یہاں پر ہم کیا لکھیں گے کہ ورڈ اللہ آپ کا کیا ہے، ورڈ اللہ از دا اسم، لفظ الجلالہ از دا اسم. یہ کیوں اسم ہے؟ ورڈ اللہ بیسیکلی بنتا ہے کمبینیشن سے، اور یہ کمبینیشن ہے ال پلس الہ کا. ٹھیک ہے، الہ، اس کے کمبینیشن سے آپ کا ورڈ اللہ بنتا ہے. اس کی بھی ڈیپ جو ایکسپلینیشن ہے اس کے اندر ابھی ہم نہیں جائیں گے، جسٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ورڈ اللہ بن رہا ہے. اب ادھر ایک اور چیز دیکھنے والی ہے، ورڈ اللہ کس سٹیٹس کے اندر ہے، حالت جر کے اندر ہے. اب یہ غور سے دیکھتے چلے جائیں اسٹوڈنٹس. بسمی، اس کے بعد ورڈ اللہ لفظ الجلالہ حالت جر کے اندر ہے، یعنی کہ جو اسمی ہے آپ کا، اسمی پلس لفظ الجلالہ. اب یہ کیا ہے آپ کا، اس کا میننگ کیا بنتا ہے، دا نیم آف اللہ. تو دا نیم آف اللہ یہاں پر آپ کا بنے گا اضافہ کا فریگمنٹ. اب اضافہ کا فریگمنٹ کیا ہوتا ہے، فریگمنٹ بھی میں پہلے سمجھا دوں. دیکھیں آپ کے پاس پہلے ہوتے ہیں لیٹرز، ان اے لینگویج آپ کے پاس لیٹرز ہوتے ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ ان کو مکس کرتے ہیں، لیٹرز کو کمبائن کرتے ہیں، تو کیا بنتے ہیں آپ کے پاس ورڈز بنتے ہیں. جب ورڈز ملتے ہیں نا، 2 ورڈز ملیں گے یا 3 ورڈز ملیں گے، تو وہ کیا بنائیں گے، فریگمنٹ بنا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس اسم کا ایک ورڈ ہے اور لفظ الجلالہ یہ سیکنڈ ورڈ ہے. دونوں ورڈز نے مل کر کیا بنایا، ایک اضافہ کا فریگمنٹ بنا دیا. اب اضافہ کے فریگمنٹ کی کیا جو ہے وہ ڈیفینیشن ہوتی ہے، بیسیکلی یہ کی کون سی سینس کنوے کرتا ہے، پوزیشن کی سینس کنوے کرتا ہے. یعنی کہ اگر میں کہتی ہوں میرا نام، تو یہ جو نام ہے ذل ہما، میں اس کو کہتی ہوں میرا نام، تو میری اس کے اوپر ملکیت ہے. اسی طرح جب اسم اللہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اسم آف اللہ یا نیم آف اللہ. اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں بیت اللہ، بیت اللہ دا ہاؤس آف اللہ، یعنی اللہ کا گھر. اور اسی طریقے سے اگر کسی اور چیز کے اوپر جو ہے وہ ملکیت ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث قدسی کے اندر پڑھا ہے، عبدی، عبدی مطلب میرا بندہ. ٹھیک ہے، اور رب بھی ہم یہ بہترین ورڈ ہے اس کی اگزامپل کے طور پہ. رب ایک اسم ہے اور ای جو ہے وہ ایک پروناؤن ہے، دونوں مل کے اضافہ کا فریگمنٹ بناتے ہیں، یعنی ملکیت کی جو ہے وہ سینس کنوے ہوتی ہے، پوزیشن کی. میرا رب، رب بھی میرا رب، عبدی میرا بندہ، اسم اللہ دا نیم آف اللہ. تو یہاں پر اضافہ کا فریگمنٹ آپ کا بن گیا. اس کے بعد الرحمانی. اب الرحمانی یہ اسم ہے، کیوں اسم ہے، اس کے سٹارٹ میں الف لام آ رہا ہے. یہاں پر اب میں جسٹ اسم لکھ رہی ہوں، جہاں پر سٹرکچر ہوا وہاں پر کھول کے لکھ دوں گی. آگے الرحیم، یہ بھی آپ کا اسم ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم ایک اور چیز چیک کریں گے. جو ورڈ اللہ ہے، یہاں پر ہم نے اس کی 4 پراپرٹیز چیک کرنی ہے.
4 پراپرٹیز جتنے جو اسم ہوتے ہیں نا، اسم کی بیسیکلی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں: اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اینڈ ٹائپ۔ اسٹیٹس کہتے ہیں اعرابی حالت کو، جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے پیش، زبر اور زیر، یعنی رفع، نصب اور جر۔ اس کے بعد نمبر ہوتا ہے، نمبر مینس کہ یا تو وہ سنگولر ہوگا یا ڈوئل ہوگا یا پھر پلورل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جینڈر میں میسکولن آتا ہے یا فیمنن آتا ہے۔ اب جینڈر کی جب بات کی جاتی ہے تو اس چیز کے لیے کنفیوز نہیں ہوتا کہ یہاں پر کوئی ایک بایولوجیکل جینڈر کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ جب گرامر میں لینگویج کے اندر ورڈز کے بھی جینڈر ہوتے ہیں اور وہ فار اے ریزن ہوتے ہیں، وہ بایولوجیکل ریزن کے طور پہ نہیں ہوتے۔ بایولوجیکل ریزن مینس اگر کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے بایولوجیکلی فیمیل بنایا ہے یا میل بنایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اختیار سے وہ لڑکا یا لڑکی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن لینگویج کے اندر اگر ہم کسی ورڈ کو دیکھیں، جیسے اگر الرحمن ورڈ کو دیکھتے ہیں اور اگر میں کہتی ہوں یہ میسکولن ہے، تو یہ میسکولن کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے فیمنن ہونے کا کوئی ریزن نہیں ہے۔ فیمنن ہونے کے ان عربک لینگویج ہمارے پاس نمبر آف ریزنز ہوتے ہیں، جس میں سے کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو باربیکیو انکلس نے ہمیں دیے تھے، جیسے کہ نار، جہنم، اور اس کے علاوہ ارض، شمس اور سما، تو سبیل، طریق، تو یہ جتنے بھی ورڈز ہیں یہ فیمنن ہیں، کاز دی عرب سیٹ سو، عربوں نے ان کو فیمنن کہہ دیا۔ اور اس کے بعد کچھ ورڈز جو ہیں وہ فیمنن ہوتے ہیں کیونکہ ان کے آخر میں جو ہے وہ فیمنن ہونے کی نشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، الف مکسورہ، الف ممدودہ اور گولتا آ رہی ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے بروکن پلورلز ہوتے ہیں جن کو ہم ایز اے ون فیمنن ٹریٹ کرتے ہیں، تو وہ ٹریٹمنٹ بھی گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس کی ڈیٹیلز میں یہاں پہ نہیں شیئر کروں گی کیونکہ صلاح سیریز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ شاید اس سے کنفیوز ہو جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ہمارے پاس جو یہ تینوں چیزیں ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ تینوں کے تینوں اسم ہیں۔ اب ہم نے ان کی 4 پراپرٹیز چیک کرنی ہے۔ 4 پراپرٹیز کون سی چیک ہوں گی؟ اب ان تینوں کی 4 پراپرٹیز جو ہے نا آپ کے میں نے یہاں پہ لکھتے نہیں ہیں، جر اور سوری پہلے میں لکھ لوں، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اینڈ ٹائپ۔ اسٹیٹس کیا ہے، نمبر کیا ہے، جینڈر کیا ہے اور ٹائپ کیا ہے۔ جینڈر میں نے آپ کو بتا دیا، میسکولن اور فیمنن، اور ٹائپ ہوتا ہے جو آپ کا یعنی اگر پراپر ہے یا کامن ہے۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ یہ آپ نے سنا ہوگا، نکرہ ہوتا ہے جو کامن ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے جو پراپر ہوتا ہے، یعنی کسی کو اسپیسیفائی کر کے جب آپ پکارتے ہیں نا تو وہ خاص بن جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے۔ تو جب کوئی خاص اسم ہے تو اس کو ہم معرفہ کہیں گے، جب کوئی عام اسم ہے تو ہم اس کو نکرہ کہیں گے۔ تو اب جب اسٹیٹس کی بات آئے گی تو اسٹیٹس میں اب ہم نے دیکھنا ہے دس اینڈ دس، ساروں کے اندر کیا چیز آ رہی ہے؟ جر۔ اس کے بعد لفظ الجلالہ ورڈ از سنگولر، الرحمن از سنگولر، الرحیم از سنگولر۔ یہ سنگولر کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ڈوئل کا کمبینیشن بھی نہیں ہے اور پلورل کا کمبینیشن بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بروکن پلورل ہے۔ سنگولر کون سے ہوتے ہیں؟ مسلم چارٹ پڑھیں میرے ساتھ کیو ایل پی کے اسٹوڈنٹس، مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی۔ یہ مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی جو ہے وہ ڈوئل کمبینیشنز ہیں۔ پلورل مسلمینہ، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ، تو یہ پلورل کے اندر آ گیا۔ جب بروکن پلورل آتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک سنگولر ورڈ ہوتا ہے تو اس کا جب پلورل بنتا ہے نا تو بروکن میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جو سنگولر ورڈ ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ جیسے ہوتے ہیں نا پھپھو آ جاتی ہیں تو وہ گھر کے اندر تھوڑی سی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیم اس دا کیس کہ بروکن پلورل کے اندر بھی نا یہ کوئی پھپھو والا کیس ہے۔ تو وہ جب ورڈ آتا ہے نا، ویسے ساری پھپھو نہیں، کچھ پھپھو اچھی بھی ہوتی ہیں جن میں سے میں ایک ہوں، تو جو یہ ہوتے ہیں کہ کچھ ورڈز ہوتے ہیں جن کے اندر جب ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے تو ان کے بعد جو ورڈ بنتا ہے نا وہ بروکن پلورل بنتا ہے۔ تو جر ہو گیا، یہ سنگولر ہو گئے۔ جینڈر میں یہ میسکولن ہے کیونکہ فیمنن ہونے کا کوئی سائن یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اینڈ ٹائپ میں دیکھیں جی کہ آپ کے پاس الالہ، الورڈ لفظ الجلالہ پراپر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے اور جتنے بھی نیمز ہوتے ہیں وہ پراپر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد الرحمن پراپر ہے کیونکہ الف لام سٹارٹ میں آ رہا ہے۔ جب عربک لینگویج میں الف لام کسی لفظ کے سٹارٹ میں آ جائے تو وہ پراپر ہو جاتا ہے، مینز وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ الرحیم میں بھی یہی کنسیپٹ ہے تو یہ بھی پراپر ہو گیا۔ اب آپ ان کی دیکھیں کہ 3 ورڈز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، اللہ، الرحمن، الرحیم،
جر، سنگولر، میسکولن، پراپر، یعنی کہ ان تینوں کی 4 پراپرٹیز جو ہیں وہ آپس میں میچ کر رہی ہیں. تو یہ کون سا فریگمنٹ بنتا ہے بھائی؟ دس از دا فریگمنٹ آف موصوف صفہ. ان تینوں کا جو فریگمنٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے موصوف صفہ. اب اردو میں ہم موصوف کا ورڈ کافی استعمال کرتے ہیں. موصوف اور صفہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جس کی کوئی خاصیت بیان کی جاتی ہے نا، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ناؤن ایڈجیکٹو. اب ایڈجیکٹو کس کو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کی بھی کوئی پراپرٹی بیان کرتے ہیں، کسی کو ڈسکرائب کرتے ہیں اچھے ورڈز میں یا بری ورڈز میں، تو وہ بیسیکلی ہوتے ہیں ایڈجیکٹیوز. تو اردو میں اور عربک میں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں صفہ. ہم کسی کی صفت بیان کریں گے نا تو اس کو ہم عربی میں کہیں گے صفہ، کہ یہ اس کی صفہ ہے. اور جس کی ہم صفہ بیان کر رہے ہوں گے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ موصوف. اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں ناؤن. ٹھیک ہے، ناؤن ایڈجیکٹو کا فریگمنٹ ہم اس کو انگلش میں کہا کرتے ہیں اور موصوف صفہ کا عربک میں کہا کرتے ہیں. تو اللہ لفظ الجلالہ از دا موصوف. اور آگے آپ کے پاس 2 صفات جو ہیں وہ منشن ہو رہی ہیں یہاں پہ، صفہ نمبر 1 اینڈ دس از صفہ نمبر 2. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آگے چل رہی ہوں. اب سورۃ الفاتحہ کی آیات سے ہم سٹارٹنگ لے رہے ہیں. اب الحمدللہ، اس پورے سٹرکچر کو یہاں تک ایکسپلین میں نے کر دی ہے. اس کی مزید جو ایکسپلینیشن ہے نا وہ میں پوری جو صورت ہے اس کے گرامیٹیکل انالیسس کے بعد دوں گی کہ یہ کیسا جو ہے وہ سینٹنس سٹرکچر بنتا ہے. تو میرے ساتھ صبر کے ساتھ چلیں، سٹیپ بائی سٹیپ جب ہم چلیں گے تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا. اس کے بعد الحمدو. اب الحمدو میں دیکھیں یہ سٹارٹنگ کس سے ہو رہی ہے؟ الف لام سے. جب الف لام سے اس کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے اٹ مینس کہ اٹس اسم. ایسا ہی ہے، تو اسم ہے یہ. اور اس کی بھی 4 پراپرٹیز ہیں. کسی بھی جو بھی ورڈ اسم ہوتا ہے نا اس کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں. اور وہ کون سی ہوتی ہیں؟ اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اینڈ ٹائپ. اور یہاں پر اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ دس، رفع، یہ پیش ہے تو یہاں پر رفع ہوگا. اس کے بعد یہ میسکولن ہے اور اس کے بعد یہ سنگولر ہے اور یہ پراپر ہے. اس کے بعد اب دیکھیں للہ. اب یہ للہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کمبینیشن ہے لام زیر لی پلس لفظ الجلالہ. تو جو لی ہے آپ کا، یہ ہے آپ کا لی. اور جو وکٹم آف حرف آف جر ہے، وکٹم آف جر، حرف آف جر کا مطلب کیا ہے کہ اس لی کی وجہ سے لفظ الجلالہ کو جو جر کا سٹیٹس مل گیا ہے. تو وکٹم آف حرف آف جر کیا ہوگا؟ لفظ الجلالہ. تو ادھر یہ آپ کے پاس کیا چیز آ گئی؟ یہ فریگمنٹ اگین آپ کا بن گیا جار مجرور کا فریگمنٹ. جار مجرور کا. جار، حروف جار کون سے تھے؟ با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، عن، علی، حتی، الی. یہ تقریباً آپ کے کیو ایل پی کے اسٹوڈنٹس اب تک کے جتنے لیکچرز ہیں نا ان سب کی ریویژن ہے اس کے اندر. تو اچھے طریقے سے اس لیکچر کو لیں اور تمام کنسیپٹس کو اپنے ریوائز کریں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ الحمدو ہمارے پاس ایک ورڈ ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے للہ. للہ بیسیکلی بنا ہے لی پلس لفظ الجلالہ. ان دونوں نے مل کر کیا بنا رہے ہیں؟ جار مجرور کا فریگمنٹ. جار مجرور کا فریگمنٹ کہتے ہیں کہ جب کوئی حرف جار آ جاتا ہے، جتنے میں نے بولے تھے با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، عن، علی، حتی، الی. ان کے بعد جو بھی ورڈ آئے گا یہ اس کو حالت جر کے اندر لے آئیں گے، یعنی زیر کی حالت میں لے آئیں گے اور یہ جار مجرور کا فریگمنٹ بنا دیتے ہیں. اس کے بعد ربی. اب ربی جو ہے، ربی از آلسو اسم. ٹھیک ہو گیا؟ اب ربی اسم ہے اور یہ کیوں اسم ہے یہ بھی بتا دیتی ہوں. العالمین، یہ بھی آپ کا اسم ہے کیونکہ اس کے سٹارٹ میں الف لام آ رہا ہے. اور ربی آپ کا اسم کیوں ہے یہ میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے یہاں پہ ایک کروایا ہے اضافہ کا فریگمنٹ، اسم اللہ. تو یہ جو اسم تھا یہ تھا آپ کا مضاف. میرا ایم تھوڑا سا خراب ہو گیا. یہ ہے آپ کا مضاف، یہ والا پارٹ. ٹھیک ہے؟ اور جو یہ ہے یہ آپ کا مضاف الیہ. جس کی ملکیت ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، اور جس پر ملکیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مضاف.
تو اب ہمارے پاس آ گیا رب العالمین، رب العالمین، دا لارڈ آف دا ورڈس، دا لارڈ آف دا ورڈس. تو جو آف ہوتا ہے ان انگلش لینگویج، جب یہ کچھ ایسے اسٹرکچرس کے اندر آتا ہے تو جہاں پر آف آ رہا ہوتا ہے بیسیکلی وہ پوزیشن کی سینس ہی کنوے کر رہا ہوتا ہے، ملکیت کی. تو جو جہان ہے، تمام جہان، ان پر کس کی ملکیت ہے؟ رب کی، دا لارڈ آف دا ورڈس. تو یہ جو ربی ہے آپ کا یہ ہوگا مضاف، اور العالمین ہوگا آپ کا مضاف علیہ. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے مضاف علیہ اور مضاف. یہ آپ جب انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا تو یہ آپ کا تھوڑا سا اس کا کنسیپٹ چینج ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی ٹرانسلیشن میں بے شک نہ جائیں. سمپل آپ نے فریگمنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ جو پہلے ورڈ آ رہا ہوتا ہے ہم اس کو مضاف کہتے ہیں، جو بعد میں ورڈ آتا ہے ہم اس کو مضاف علیہ کہتے ہیں. اور جو پہلے ورڈ آ رہا ہوتا ہے اس کے پاس ہماری دو کنڈیشنز ہوتی ہیں. QLP کے اسٹوڈنٹس کون سی ہوتی ہیں؟ وہ کہ ایک تو اس کو لائٹ ہونا چاہیے اور پلس الف لام جو ہے وہ اس پر موجود نہ ہو. لائٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر تنوین موجود نہ ہو. تنوین کہتے ہیں کہ جب آپ کی پیش جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، فتحہ تعین اور اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے جب ڈبل آتے ہیں آپ کے اعراب تو وہ بیسیکلی تنوین کہلاتے ہیں. اب یہاں پر کوئی تنوین نہیں ہے، آپ کے پاس ایسے والا یا ایسے والا یا ایسے والا سٹرکچر نہیں ہے، تو یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ لائٹ اسم ہے. تو یہ آپ کا مضاف ہو گیا کیونکہ مضاف کی کنڈیشنز پوری ہو گئی ہیں. اب مضاف علیہ کے لیے جو ہمارے پاس کنڈیشن ہوتی ہے نا وہ یہ کہ حالت جر کے اندر ہو. اب یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ یہ تو یہاں پر نصب میں ہے، جر میں نہیں ہے. جو اینا کا کمبینیشن ہے نا، جو اینا کا کمبینیشن ہے یہ بیسیکلی استعمال ہوتا ہے یا تو نصب کے لیے یا پھر جر کے لیے، دونوں کیسز میں ہوتا ہے. تو جب ہمارے پاس ایسا کوئی اسٹرکچر بن رہا ہو نا، جب ہم کانٹیکسٹ کے ساتھ انالیسس کرتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر جر کا بن سکتا ہے، کہاں پر نصب کا بن سکتا ہے، پھر ہمیں کنفیوژن نہیں ملتی. تو اب ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر یہ مضاف علیہ ہے، تو مضاف علیہ کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ مسٹ حالت جر کے اندر آئے گا. یعنی یہ جو ربی ہے یہ وائف ہے، ٹھیک ہے. یہ جو مضاف ہوتا ہے، مضاف جو ہوتا ہے یہ وائف ہوتا ہے. تو وائف کیا کہتی ہے کہ میری دو کنڈیشنز ہیں کہ میں نے لائٹ بھی ہونا ہے اور میں نے الف لام بھی جو ہے وہ موجود نہ ہو میرے پاس. تو اب یہ کنڈیشنز کیسی ہیں بھئی کہ وائف کو شادی آ رہی ہے، نیا جوڑا بھی چاہیے اور نئے جوتے بھی چاہیے اور ہیل والا جوتا چاہیے اس کو. تو یہ اس کی کنڈیشنز ہیں، یہ اس نے بول دی ہے کہ یہی چاہیے تو بس یہی چاہیے. پھر آپ پورا بازار گھوم لیں، آپ کچھ بھی دے لیں، اس کو جو چاہیے اس کو وہی چاہیے. لیکن یہ جو مضاف علیہ یہ بیچارہ جو ہے نا یہ ہسبینڈ ہے اور اس کی بس ایک ہی کنڈیشن ہے، مجھے بس حالت جر دے دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ وہ ہے کہ جو بھی جوڑے پڑے ہوئے ہیں مجھے وہ دے دو، میں وہ شادی پہ پہن لوں گا. تو یہ ہے حالت جر آپ کی، ٹھیک ہے. تو مضاف علیہ کے پاس جب جسٹ جو ہے وہ ایک ہی کنڈیشن ہوتی ہے اور جو مضاف ہے آپ کے پاس اس کے پاس یہ دو کنڈیشنز ہوتی ہیں اور یہ دونوں کنڈیشنز جو ہیں آپ کی یہاں پر پوری ہو رہی ہیں. تو جب یہ پوری ہو رہی ہیں تو اٹ مینس کہ یہ آپ کا جو ہے یہ ورڈ بھی آپ کا اسم ہے، یہ دونوں بھی اسم ہو گئے. تو رب العالمین یہ دونوں مل کے کیا بناتے ہیں؟ اضافہ کا فریگمنٹ. اضافہ کے فریگمنٹ سے کیا مراد ہے؟ یعنی پوزیشن، ملکیت. کس کی ملکیت ہے؟ جہانوں پر، ہم سب پر، ہماری زندگیوں پر. ربی کے کتنے میننگز تھے؟ کتنے میننگز میں نے کروائے تھے کہ ہی از دا کریٹر، ہی از دا پرووائڈر، ہی از دا پروٹیکٹر، ہی از دا سسٹینر، ہی از دا مینٹینر. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب میننگز ربی کے اندر آتے ہیں. اور العالمین یہ جو کمبینیشن ہے نا اینا کا، یہ اینا کا کمبینیشن ایسا ہے کہ یہ آپ کا ایک ہوتا ہے آپ کے پاس پلورلز کی ٹائپس ہوتی ہیں. پلورل کی ٹائپس میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ساؤنڈ پلورلز ہوتے ہیں اور بروکن پلورلز ہوتے ہیں. اب ساؤنڈ پلورل کیا چیز ہے اور بروکن پلورل کیا چیز ہے بھئی؟ ساؤنڈ پلورل ہوتا ہے کہ جیسے اگر میں نے کہا آپ کو بک، تو اس کا ساؤنڈ پلورل ہوگا آپ کے پاس بکس، یعنی جسٹ ایس لگ جائے گا اور آپ کا پلورل بن جائے گا. یہی حساب ہوتا ہے عربک لینگویج میں کہ کچھ ورڈز ہوتے ہیں ان کے آخر میں کچھ لیٹرز کا کمبینیشن لگ جاتا ہے. جیسے یہاں پر یا اور نون کا کمبینیشن لگ گیا تو اس کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں ساؤنڈ پلورل کمبینیشن، اور یہ میسکولن کمبینیشن ہوتا ہے. اور ذرا اس کو بھی یاد کر لیں. میسکولن کمبینیشن میں ہمارے پاس اونا، پورا چارٹ پڑھ لیں.
مسلمن 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 مسلمانی مسلمینی مسلمینی مسلمونا مسلمینا مسلمینا. تو یہ میسکولن چارٹ تھا ہمارا. اس کے بعد جو ہمارا فیمنن چارٹ ہے، مسلمتن 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 مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی مسلماتن مسلماتن مسلماتن. تو یہ ہمارا فیمنن چارٹ ہو گیا. اب یہاں پر جو پلورل کالم ہے نا وہ لاسٹ والا کالم ہے جو میں نے آخر میں پڑھا ہے. میسکولن میں مسلمونا مسلمینا اور مسلمینا، فیمنن میں مسلماتن مسلماتن مسلماتن. اب یہاں پہ تن اور تن کا کمبینیشن تو نہیں آ رہا، آتن آتن کا نہیں آ رہا ہے، فیمنن نہیں ہے یہ کیس، مینس میسکولن ہے. میسکولن ہے تو اینا کا کمبینیشن آ گیا. یہ اسپیشلی فار دا انٹلیکچوئل بینگز استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ جو عقل رکھتے ہیں. یعنی کہ جب ہم رب العالمین کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کے یونیورس کے اندر جو ہے وہ نان لیونگ آبجیکٹس نہیں آ جاتے کہ بات کی جائے کچھ یہ بات کی جاتی ہے کہ نان لیونگ جو آبجیکٹس ہیں یا پھر جو بھی ایریاز ہیں وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دو ہمارے پاس چوائسیز تھیں پلورلس کی، ایک تو ساؤنڈ پلورل ہوتا ہے یا پھر بروکن پلورل ہوتا ہے. جو ساؤنڈ پلورل ہوتا ہے اس کے اندر کمبینیشن ہوتا ہے. اور ہمارے پاس اگر بروکن پلورل ہوتا نا تو دیکھیں جیسے آپ کے پاس ورڈ ہے عالم، ٹھیک ہے، اس کا بروکن پلورل تھا عوالم، ٹھیک ہے. تو بروکن پلورل کے اندر عوالم آ گیا آپ کا، ساؤنڈ پلورل کے اندر عالمین آ گیا آپ کا. یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال نہیں کیا. اس کا ریزن کیا تھا کہ یہ استعمال ہوتا ہے جسٹ فار دا انٹلیکچوئل ونس، جو عقل رکھتے ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو بتانے کا مقصد کیا تھا کہ ان عربک لینگویج آپ کے پاس پلورلز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، اور ان ٹائپس میں سے ایک ہوتے ہیں آپ کے پاس ساؤنڈ پلورل، ایک ہوتے ہیں بروکن پلورل. اور کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بروکن پلورل بھی ہوتے ہیں اور ساؤنڈ پلورل بھی ہوتے ہیں. انگلش میں اگر میں آپ کو کہوں کہ تتھ اور تیتھ، یہ آپ کا تتھ نہیں بن جاتا، تیتھ بنتا ہے. تو جو سمپل پلورل ہے، جو ساؤنڈ پلورل ہے، اس میں بکس ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا تیتھس نہیں ہوا، ٹھیک ہے، سوری توتس نہیں ہوا، وہ تیتھ بن گیا. تو اس وجہ سے یہ کیا ہے کہ پورے کا پورا ورڈ آپ کا چینج ہو کے ایک نیو اسٹرکچر آپ کے سامنے آ جاتا ہے بروکن کے اندر. جیسے عالم تھا تو عالم کے بعد آپ کے پاس عوالم کا اسٹرکچر آ گیا. واو کدھر سے آ گیا؟ واو تو نہیں تھا نا پہلے، لیکن یہ ایڈیشن ہو گئی ہے، کسی نہ کسی چیز کی ایڈیشن ہو جاتی ہے یا ڈیلیشن ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ نیو اسٹرکچر بن جاتا ہے. تو یہاں پر اب میں اس لیکچر کے پارٹ کو اینڈ کرتی ہوں. نیکسٹ لیکچر اس کے بعد میں ریکارڈ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے ہیوی نہ ہو. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.